اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ العظیم. صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا. دنیا میں جس قدر بھی مذاہب ہے، جس قدر بھی دھرم ہے، جس قدر بھی الگ الگ مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں، سبھی مذاہب میں، سبھی دھرموں میں شادی کا تصور پایا جاتا ہے. ہاں، جو لا مذہب ہوتے ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو ان کے یہاں پہ شادی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. ایک مقررہ وقت پر ایک مدت تک کسی عورت سے کمٹمنٹ ہو گیا، ساتھ میں رہ لیے، کچھ وقت گزار دیا، جب تک دل چاہا رہا، جب دل اگ گیا چھوڑ دیا. لیکن جہاں تک مذاہب کے ماننے والوں کا سوال ہے، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب کو فالو کرتے ہو، چاہے وہ یہودی مذہب کو مانتے ہو، جیوس ہو، کرسچن ہو، یا مشرک ہی کیوں نہ ہو. اب مشرک میں ساری قومیں آ گئی، ہندو بھی ہے، بودھسٹ بھی ہیں، اور ساری قومیں کہ جو ایک خدا کے علاوہ بہت سارے خداؤں کا تصور رکھتی ہے. تو جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، سب میں شادی کا تصور پایا جاتا ہے. شادی کا ایک دستور ہے، ایک رسم ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ خالق کائنات نے، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دو جنس پیدا کیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، جس کو انگریزی میں میل اور فیمیل کہتے ہیں، اردو میں نر اور مادہ کہتے ہیں، عربی میں مذکر اور مؤنث کہتے ہیں. اور یہ دو جو کیٹیگریاں ہیں انسان میں، یا جو دو نفس ہے، مرد اور عورت، رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اپنی اپنی فطرت کے اعتبار سے ایسا پیدا فرمایا، ایسا خلق فرمایا کہ ایک دوسرے کی ضرورت ان لوگوں کو پڑتی ہے. زندگی میں مرد ایک عورت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، ایک عورت مرد کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے. انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے ایک ہم جنس کے ساتھ، ہم جنس سے مراد انسانیت کے اعتبار سے، اور پھر انسان میں جو جنس ہے اس میں دو مختلف کیٹیگریاں، مرد اور عورت، ان کا یکجہتی کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا غمخوار ہونا، ایک دوسرے کے احساسات کو محسوس کرنا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی فطرت میں اس کے رکھا ہے. اور یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو سب سے پہلے انسان ہے، جن سے ساری انسانیت چلی، جو منبع انسان ہے، جو انسانیت کے اصل ہے یا مرکز انسانیت ہے،
یا اصل انسانیت ہے، یا تمام انسانوں کے جو باپ ہے، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق فرمایا تو ان کی فطرت میں بھی یہ رکھا گیا کہ جنت میں ہونے کے باوجود ہر نعمت میسر ہے، مگر انہیں ایک عورت کی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس ہوئی، ایک مخالف جنس کی انہیں بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ حالانکہ جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ جنت ہے ہی اس جگہ کا نام کہ جہاں تمام فکریں ختم ہو جاتی ہے۔ جنت ہے ہی وہ مقام کہ جہاں انسان کو نہ کسی تکلیف کا احساس ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے، نہ کسی بات کا غم ہے۔ فکروں سے، تکلیفوں سے اور غموں سے جس مسکن میں انسان اپنے آپ کو دور اور آزاد محسوس کرتا ہے، اس مقام کو جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسے پربہار ماحول میں رہنے کے باوجود، ایسے پرسکون ماحول میں رہنے کے باوجود، جبکہ فرشتوں کی جماعت ہے جو حضرت آدم کا دل لبھاتی ہے، حوریں ہیں، حسین و جمیل حوریں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، سارے اسباب ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو پینے کا دل چاہتا ہے وہ مشروب حاضر کر دیا جاتا ہے۔ ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اپنا ایک ہم جنس کی کمی محسوس کرتے ہیں، ایک جنس چاہیے۔ انسان تنہا مہی ہوں اور کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو خالق کائنات سے عرض کیا، رب قدیر، میں محسوس کرتا ہوں کہ میری طرح ایک انسان اور بھی ہو جس سے میں اپنی کچھ باتیں کر رکھ سکوں، اپنے خیالات کا تبادلہ کر سکوں، اپنے احساسات اس تک پہنچا سکوں، اس کے خیالات اور اس کے احساسات سے میں لطف اندوز ہو سکوں۔ بے شک یہاں معصوم مخلوق فرشتوں کی جماعت ہے، بے شک یہاں حسن و جمال کے پیکر، حسن و جمال کی نمائشیں ہیں، حسن و جمال کے پیکر حوریں ہیں، مگر انسان کی طرح میرا کوئی ہم جنس نظر نہیں آتا۔ خالق کائنات نے حضرت آدم کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اس لیے کہ جنت میں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، اور یہ بات متفق علیہ ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور ایک گہری نیند میں حضرت آدم کو مبتلا کیا گیا۔ اس میں رب کی حکمت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جب حضرت حوا کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو ایک مکمل حسن کا پیکر تھی جناب حوا، ایک بھرپور شباب کے عالم میں تھی حضرت حوا، ایک بچی کی شکل میں نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ دنیا کے دو واحد انسان ہیں کہ جو بالغ اور جوان پیدا کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اور بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے۔ حضرت آدم کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی، حضرت حوا کی پسلی سے ضرور ہوئی، لیکن وہ حضرت آدم کی بیٹی نہیں ہے، حضرت آدم کے جسم کا حصہ ہے، اسی لیے شریک زندگی کہا گیا ہے خاتون کو۔ جب حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی، جناب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو پہلو میں ایک حسن کے پیکر کو پایا، بڑی حسین تھی ہماری ماں حوا، اور حوا نام اس لیے پڑا کہ زندہ سے، حی سے پیدا کی گئی تھی، زندہ سے زندہ نکالی گئی تھی۔ تو دو بات کی مسرت محسوس کی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھنے کے بعد، ایک یہ کہ اپنا ہم جنس تھا، اپنا غمخوار تھا، اپنے خیالات کے احساسات کو اس تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا، تو چلو کوئی ہمارا ہم جنس ملا، یہ ایک خوشی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو دوسری مسرت کا احساس کیا وہ یہ تھا کہ جنت میں جتنی حوریں تھی، اور حوروں کا حسن کیا ہے، مختلف حدیثیں آئی ہے حوروں کے حسن کے ذکر میں۔ کئی حضور نے فرمایا کہ حوروں کا حسن یہ ہے کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ جو وہ اوڑھتی ہے، اوڑھنی،
اگر وہ آسمان سے ظاہر کر دے تو اس سے نکلنے والی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کو پھیکا کر دے. کئی آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی حور اپنے پیروں کو اپنے تلوے کو ظاہر کر دے تو دنیا کی ساری خوبصورتی اس کے سامنے ماند نظر آئے. ایک حور کے حسن کا مقابلہ پوری خوبصورتی دنیا کی نہیں کر سکتی. اتنی حسین و جمیل ہے حوریں. مگر حضرت حوا کا عالم کیا تھا حسن کا کہ تمام حوروں کا حسن اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت حوا کا حسن اس سے کئی گنا زیادہ تھا. اب کتنا زیادہ تھا یہ میں نہیں کہتا ہوں, رسول اللہ سے ہی سن لے. آقا فرماتے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میری ماں حوا کو اللہ نے جب پیدا فرمایا, اس کی تکلیف فرمائی, تو ساتھ ہی میں ایسا حسن دیا کہ حسن کو پیدا کیا, حسن کے 100 حصے کیے, 99 حصے میری ماں حوا کو دے دیا اور ایک حسن کے حصے کو ساری کائنات میں بانٹ دیا. اندازہ لگائیں کہ کیا حسن ہوگا حضرت حوا کا, تصور سے ماورا ہے. اور جب حوروں سے 99 زیادہ حسین و جمیل پیکر کو دیکھا, حضرت آدم نے, فطری بات تھی کہ اظہار محبت کے لیے قریب ہوتے, قربت اختیار کرتے, محبت کا اظہار کرتے. محبت کے ساتھ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا, رب کائنات نے ارشاد فرمایا, کف یا آدم, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ اے آدم, کیا کر رہے ہو, رکو, ابھی تم پر حلال نہیں ہے, اسے تم چھو نہیں سکتے, ابھی چھونا بھی منع کیا گیا ہے. وجہ کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ابھی حوا حلال کیوں نہیں ہے, کہ ابھی فی الحال غیر محرم ہے. تو پتا چلا کہ جب غیر محرموں سے اخلاط ہمارے باپ آدم کے لیے ممانعت کا درجہ رکھتی تھی, انہیں روک دیا گیا, تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم غیر محرموں کی طرف جائیں. عرض کیا, خالق کائنات کیا حوا کو میرے لیے نہیں پیدا کیا؟ رب نے ارشاد فرمایا, ہاں تمہارے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. رب قدیر, کیا حوا پر میرا حق نہیں؟ ہاں تمہارا حق ہے. کیا یہ میری شریک زندگی نہیں, شریک حیات نہیں؟ ہاں شریک زندگی ہے, شریک حیات ہے. رب قدیر, کیا میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا, اسے چھو نہیں سکتا؟ کہا آدم نہیں, اس لیے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تم پر حلال نہیں. نکاح ایک ایسی شے ہے کہ جو حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیتی ہے, ناجائز کو جائز بنا دیتی ہے. نکاح وہ شریعت میں واجب عمل ہے. اب اس سے پہلے کسی کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا. کائنات میں پہلا نکاح, اور یہ پہلا نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ جنت میں. اس کی بنیاد کہاں رکھی جا رہی ہے؟ جنت میں. پتا چلا میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ تمام رشتے, بھائی بہن کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, حتیٰ کہ ماں باپ کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, تمام رشتے دنیا میں قائم ہوتے ہیں, مگر یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں قائم کیا جا رہا ہے. اور جنت میں اس لیے قائم کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے کہ یہ تمام رشتوں کی اصل ہے. یہ رشتے قائم ہوتے ہیں تو پھر دوسرے رشتے بڑھتے ہیں. اگر یہ رشتے شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے نہ ہو تو پھر آنے والے رشتے بھی حلال نہیں قرار پائے جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے. عرض کیا, خالق کائنات یہ نکاح کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یہ ہے کہ میں خطبہ ارشاد فرماؤں, اور خطبہ یہ کہ میں اپنی تعریف و توصیف خود اپنے کلام سے بیان کروں, اور آدم تم حوا کو مہر دو. عرض کیا, خالق کائنات مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, حوا کا حق, عورت کا حق جو اس کے شوہر پر لازم ہوتا ہے. یاد رکھیے, نکاح کی شرط عظیم ہے مہر, اور اس تعلق سے عوام میں بڑی غلط فہمیاں ہیں.
اس تعلق سے اگر تفصیلات آپ کو جاننی ہے تو میری ایک کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، قرین زندگی۔ میں سمجھتا ہوں ہر نوجوان بالغ نے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہر شادی شدہ نے بھی۔ اس پہ بڑی تفصیلات ہے۔ قرآن عظیم میں رب نے خود ارشاد فرمایا کہ مہر جو عورتوں کا حق ہے اس کو دینے میں جلدی کرو، اور رسول اللہ نے 3 قسم کے مہر مقرر کیے۔ شریعت میں 3 قسم کے مہر بیان کیے گئے۔ ایک ہے مہر معجل، عین کے ساتھ، میم عین، جیم جیم پہ تشدید لام، معجل۔ یہ کیا ہے؟ بدائیگی سے پہلے ہی مہر دینا قرار پا دیا جائے۔ نکاح ہوا، لڑکی اپنے والدین کے گھر سے ودا ہوئی، مرد اور عورت ایک دوسرے سے خلوت میں جمع ہو، اس سے پہلے ہی مہر ادا کر دیا جائے، یہ ہے مہر معجل، اور یہ ہے سنت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ازواج سے جتنے بھی مہر مقرر کیے، یہی مہر کو مقرر فرمایا، بدائیگی سے پہلے ہی مہر کو ادا فرما دیتے تھے۔ دوسرا ہوتا ہے مہر معجل، واو کے ساتھ ہے، معجل۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا جائے، بھائی 2 مہینے کے بعد مہر ادا کیا جائے گا، 3 مہینے کے بعد ہم مہر دے دیں گے، یا 1 سال تک رک جائیے، 1 سال کے بعد فلاں تاریخ تک مہر دے دیں گے، یعنی ایک ٹائم پیریڈ، ایک مہلت لے لی جائے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مہر مطلق، جس میں ٹائم پیریڈ تو مقرر نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا قسطوں میں دیتے جائیں گے، جس کو رفتہ رفتہ بولتے اپنی زبان میں ہم۔ اکثر آپ نے نکاح کی تقریب میں دیکھا ہوگا، قاضی اعلان کرتا ہے کہ جناب فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اور مہر رفتہ رفتہ۔ تینوں صورتوں میں مہر دینا ہی ہے۔ اللہ نے استطاعت دیا تو سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے لڑکی کو بدائیگی سے پہلے ہی دے دو، اس میں اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ استطاعت کم ہے تو ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر لو، بھائی 6 مہینے بعد مہر دے دیں گے۔ اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں، بہت کم کماتا ہے لڑکا، تو بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے۔ اور یہ تصور کر لینا کہ دینا ہی نہیں ہے، رسم ہے صاحب ایک۔ اور بہت سارے لوگوں کی میں یہ بھی غلط فہمیاں کہ مہر زیادہ رکھو، اور زیادہ رکھو، دینا تو ہے ہی نہیں، صرف وہ کیوں ہے؟ مرد کو ڈرانے کے لیے کہ طلاق دیں گا تو مہر دینا پڑے گا، تو لاکھوں روپیہ مہر رکھ رہے ہیں۔ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا حسن زیادہ ہو اور مہر کمتر ہو۔ اب کمتر سے یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل کچھ بھی، اکثر کچھ برادریوں میں یہ ہے کہ صاحب کتنا روپیہ مہر، 600 روپیہ مہر، 200 روپیہ مہر، یہ بھی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مہر کی مقدار جو ہے، قیمت جو ہے، یا جو رقم ہے، وہ کم از کم 10 درہم، اس سے کم نہیں رکھا جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 درہم کیوں؟ تو 10 درہم یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں جتنے نکاح ہوئے ان حدیثوں کو کھنگالا، ان حدیثوں کی جستجو کی، ان کی تحقیق کی، اور پھر دیکھا کہ حضور کے زمانے میں سب سے کم تر مہر کتنا تھا، تو پتہ چلا کہ 10 درہم سے کم کسی کا مہر نہیں رکھا گیا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم۔ اب 10 درہم کیا؟ 10 چاندی کے سکے۔ اب اس زمانے میں چاندی کے سکے نہیں چلتے، تو قربان جائیے ہمارے علماء اہل سنت پر کہ انہوں نے جستجو کی اور تحقیقی کے رسول اللہ کے زمانے میں 10 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان کا اگر وزن کیا جائے تو کتنا وزن ہوتا ہے؟ تو علماء اکرام نے تحقیق کے بعد بتایا کہ 10 درہم چاندی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 2.5 تولہ، 2.5، اور 1 تولہ ہوتا ہے 10 گرام۔ اب 10 گرام کو آپ 2.5 سے ملٹیپلائی کرے، ضرب کر دے تو کتنا آتا ہے؟ کتنا آئے گا؟ 25 گرام۔ اور 25 گرام
चांदी की जो प्रेजेंट में कीमत हो, मिसाल के तौर पे अभी चल रही है चांदी, 1 ग्राम चांदी 78 रुपए या 75 रुपए। तो अब अगर 78 रुपए भी पकड़ के चले हम आज का रेट, तो 78 रुपये को अगर आप मल्टीप्लाई करें 25 ग्राम से तो गालिबन 1950 रुपये आता है। यानी 1950 रुपये मेहर, यानी 1950 कम से कम ये मेहर की कीमत होनी चाहिए, इससे कम नहीं। मगर बाद लोगों ने क्या किया, क्योंकि शादी की तकरीब है, कोई रद्द की तकरीब नहीं है, तो मैं उनका नाम लेना गवारा नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। आप समझ ले मैं किन की बात कर रहा हूँ। खुशी का मौका है, मनुष्यों का जिक्र क्यों करें। उन्होंने कहा नहीं साहब कि 10 दिरहम वाला फलसफा हमें समझ में नहीं आता। कहा क्यों समझ में नहीं आता? कहा साहब देखिए सही बुखारी के अंदर एक हदीस मौजूद है, हम अहले हदीस हैं, हदीस पर अमल करते हैं। अच्छा साहब आप अहले हदीस है, बताइए क्या हदीस पर आप अमल करते हैं? कहा हदीस ये है कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, एक खातून आती है हुजूर की खिदमत में, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझसे निकाह फरमा लें। सरकार ने खामोशी इख्तियार की। हुजूर की खामोशी का मतलब यह था कि हुजूर को वो चीज़ मंजूर नहीं। रसूलुल्लाह की आदत करीमा थी कि किसी को नहीं फरमाते थे, ला नहीं कहते थे। आप अगर हुजूर खामोश है तो सहाबा समझ लेते थे कि हुजूर की खामोशी का मतलब यह है कि हुजूर को यह चीज़ या तो देना मंजूर नहीं, हुजूर को इनकार है। लेकिन ज़बान मुबारक से लफ्ज़ इनकार का कभी नहीं निकलता था। ला नहीं फरमाया, और इसी बुनियाद पे आला हज़रत ने कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और एक दूसरे मकाम पे फरमाता है वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं कभी नहीं फरमाया। साहबा इकराम बहुत अक्लमंद होते थे, हुजूर की खामोशी को भी समझ लेते थे। नबी बोल रहे हैं तो भी समझते थे, नबी खामोश है तो भी समझ लेते थे। हुजूर खामोश है, औरत समझ गई कि हुजूर को ये निकाह करना मंजूर नहीं है। बहुत देर गुजर गई, हुजूर ने कोई जवाब ना दिया तो एक साहबी आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह अगर आप इजाज़त दे दे तो मैं अपना पैगाम इस औरत को दे दूँ, मुझे निकाह की हाजत है। हुजूर ने फरमाया कि ऐ खातून क्या तू इससे निकाह करना चाहती है? उस साहबिया ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जब आपको मेरी हाजत नहीं तो आप जिससे मेरा निकाह फरमा दे मुझे मंजूर है, आपको इख्तियार है आका। फिर आप उस साहबी से मुखातिब हुए और कहा कि तुम्हारे पास महर के लिए कुछ है देने के लिए? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बड़ा मुफलिस हूं, बड़ा गरीब हूं, कुछ भी नहीं। फरमाया कोई ज़ेर बख्तार? कहा वो भी नहीं। कोई तलवार? कहा वो भी नहीं। कुछ खाने पीने की चीज? फरमाया या रसूलल्लाह वो भी नहीं, मैं तो खुद 2 दिन से फाके से हूं। फिर आका ने फरमाया क्या एक लोहे की अंगूठी भी नहीं तेरे पास? कहा या रसूलल्लाह लोहे की अंगूठी भी नहीं है। हालांकि लोहे की अंगूठी पहनना जायज नहीं है, या मुबालगा है कि मतलब तो इतना मुफलिस है कि एक लोहे का टुकड़ा भी नहीं तेरे पास। लोहा जबकि बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, और कहा या रसूलल्लाह उतना भी मैं इस्तिताअत नहीं रखता कि एक लोहे की अंगूठी हो मेरे पास। हुजूर कुछ देर खामोश रहे, फिर मुस्कुराए, फरमाया अच्छा कुरान की कितनी सूरतें तुझे याद है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फुला फुला सूरतें याद है। फरमाया सूरतें सुनाओ। उन्होंने सुनाया। आपने फरमाया खातून तूने सुना इसने क्या पढ़ा? अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह इन्होंने कुरान की ये सूरतें पढ़ी। फरमाया ये सूरतें जो तूने सुनी, इन्होंने जो पढ़ा, यही मैं महर के एवज मुकर्रर करता हूं, आज से तू इसकी बीवी। तो वहाबियों ने कहा कि साहब 10 दिरहम का इमाम अबू हनीफा ने कहां से ला लिया? कुरान भी महर हो सकता है। हालांकि शारिहीन इसके बारे में साफ वाज़ेह तौर पे फरमाते, जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतुल बारी शरुल बुखारी में फरमाते कि ये रसूलुल्लाह की खुसूसियात है, सरकार के खसाइस में कि हुजूर जिसके लिए चाहे जो चाहे जैसा चाहे हलाल फरमा दे, दूसरों के लिए जायज़ नहीं। अब अगर दूसरों के लिए जायज़ कर दिया जाए तो फिर जनाब महर देना ही नहीं पड़े, क्योंकि हर कोई इतना तो कम से कम जानता है कि कम से कम सूरह फातिहा पढ़ दे। तब निकाह में बैठे और कहा क्या महर वहर देना, सूरह फातिहा सुना देता हूं।
تو دین کا مذاق بن جائے گا یہ. اگر سورہ فاتحہ یا قرآن کی چند صورتیں ہی مہر کے لیے کافی ہوتی تو ان وہابیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ذرا بتائیں کیا رسول اللہ نے کسی امیر صحابی کا بھی نکاح کیا قرآن کی صورتوں کے عوض کیا ہے؟ نہیں کیا. وہ مفلس تھے, حضور ان کی ضرورت کو محسوس کر رہے تھے. حضور کو اختیار ہے کہ جس پر جو چاہے حلال فرما دے, جس پر جو چاہے حرام فرما دے, اور یہی اختیار رسول تھا. اور حضور کے اس اختیار کو اگر کسی نے مانا ہے تو وہ صحابہ کی ذات ہے. ایک صحابی رسول ہے, بات یاد آ رہی ہے, نام ہے حضرت سعد. نام تو سعد تھا لیکن ان کو لوگ سعد نہیں کہتے تھے بلکہ اسود کہتے تھے. سعد الاسود ان کا نام کتابوں میں آتا ہے. حضرت علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ کے اندر لکھتے ہیں, یہ اتنے کالے تھے کہ حضرت بلال بھی ان کے سامنے کم سے آتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ کالے تھے. جوان تھے, شادی کی حاجت محسوس ہوئی, کچھ گھروں میں کچھ خاندانوں میں پیغام پہنچایا لیکن کوئی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک تو کالے, اوپر سے غریب اور مفلس بھی, تیسرا نسب بھی کوئی بہت زیادہ اونچا نہیں تھا آپ کا, معمولی حسب و نسب سے تعلق تھا آپ کا. گرمی کے دن ہے, دوپہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھری دوپہر میں ظہر کے بعد مسجد میں قیلولہ کی نیت سے کہ مسجد میں جا کے کچھ آرام کروں. جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب اسود بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں, ایک کونے میں بیٹھے اور رو رہے ہیں. حضور قریب گئے اور کہا کہ اسود کیا بات ہے, کس چیز نے تکلیف دی تجھے, کس چیز نے تجھے رلایا؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا چھپا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. یا رسول اللہ آپ سب جانتے, اللہ رسول سب بہتر جانتے. کاسور اپنی زبان سے بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی میں جوان ہوں, نکاح کی خواہش ہے, عورت کی حاجت محسوس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. مگر یا رسول اللہ جس گھر میں بھی میں نے پیغام پہنچایا, پیغام دیا, کسی نے منظور نہیں کیا. ایک تو میری رنگ کی سیاہی, اوپر سے میری مفلسی, تیسرا میرا حسب و نسب کا کمتر ہونا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی کے جو میرے اور نکاح کے درمیان میں معنی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بے چین ہوں اور اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. حضور نے کہا کہ اسود غم نہ کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو غم زدہ ہے, تیرا آقا بھی موجود ہے. اے اسود بتا, تمام مدینے کی عورتوں میں, تمام مدینے کی حسین و جمیل دوشیزاؤں میں, مدینے کی کنواری لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی, عمیر ابن وہب ثقفی, ان کی لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے, اس کے حسن کے بڑے چرچے سنا ہے. یہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عمیر ابن وہب ثقفی. بڑے حسین و جمیل تھی ان کی صاحبزادی, اور اتنی خوبصورت تھی کہ پورے مدینے میں اس کے حسن کے چرچے تھے. بڑی بڑی جگہوں سے پیغام آتے تھے لیکن حضرت عمیر رشتے پہ راضی نہ ہوتے تھے, اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ بہت بڑے گھرانے میں کسی بادشاہ, کسی وزیر کے گھر میں اپنی بیٹی کو دے. اور مدینے میں خود بہت امیر و کبیر تھے, اور غالباً حبش سے یا یمن سے آ کر انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا, مدینے میں آباد ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, فرمایا کہ جاؤ کسی خط لکھنے والے کو لے آؤ, کسی ایسے شخص کو لاؤ جو لکھنا جانتا ہو. یہ گئے, سب سے قریب میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا گھر تھا. آواز دی, حضرت علی تشریف لائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحریر کروانا چاہتے, لکھوانا چاہتے. علی چلیے. حضرت علی کو لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا خط لکھو. حضور نے ایک تحریر لکھوائی.
تحریر کا مضمون یہ تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے عمیر ابن وہب ثقفی کی طرف ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسود سے کر لے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھی, مہر لگا دی گئی. اسود کو تحریر دی, کہا جاؤ تم خود تحریر لے کر جاؤ. یہ مدینے سے کچھ دوری پر ان کا مکان تھا, ان کی ایک بہت بڑی حویلی تھی, امیر و کبیر تھے حضرت عمیر. چنانچہ حضرت اسود جب وہاں پہنچے کہا کہ میں رسول اللہ کا ایک پیغام لایا ہوں. انہوں نے بڑی خاطر توازی کی حضرت عمیر نے. کہا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے تحریر وہ جو خط تھا بڑھا دیا. حضرت عمیر نے اس کو دیکھا, کھولا, پڑھا. چہرے کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا. انہوں نے کہا اسود آپ مہمان خانے میں قیام کریں اور مجھے کچھ مہلت دے, انشاءاللہ میں تمہیں رات میں پھر جواب دیتا ہوں. ان کو ٹھہرا دیا, کھانے پینے کا ان کا انتظام کر دیا, اور آپ پریشانی میں گھوم رہے. ان کا ایک دوست تھا, رفیق تھا, ساتھی, بڑا عزیز تھا ان کا, مشورے میں اکثر شامل کی کرتے تھے حضرت عمیر اس کو. اور دوست کو بلایا, کہا کہ رسول اللہ کا ایک طرف خط ہے اور دوسری طرف میری بیٹی کے کچھ ارمان ہیں. تم جانتے ہو میرے دوست کہ پورے مدینے میں میری صاحبزادی سے زیادہ حسین و جمیل نہیں, اور حسن و جمال کے ساتھ ساتھ میں نے بہترین تعلیم سے آراستہ کیا ہے. میری صاحبزادی بہترین تعلیم یافتہ ہے. کیا میں اپنی اتنی حسین, پڑھی لکھی, اتنی عقل مند لڑکی کا نکاح ایسے کالے کلوٹے سے کر دوں؟ لیکن اگر انکار کرتا ہوں تو رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. میں مشورہ چاہتا ہوں, بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ دوست نے کچھ دیر غور و فکر کیا, کہا دیکھو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسود نے کہا ہوں گا, حضور نے اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے خط لکھ دیا ہے. میری رائے یہ ہے کہ تم اسود کو انکار کر دو اور پھر حضور کی خدمت میں جا کے رسول اللہ کے قدموں میں گر جاؤ اور ساری باتیں عرض کرو. حضور تمہاری بات کو سمجھیں گے, قبول کر لیں گے, تمہارے عذر کو مان لیں گے. حضرت عمیر کے دماغ میں یہ بات آ گئی. اسود کے پاس آئے, جب رات ہوئی تو کہا کہ اسود اگر معاملہ میرا ہوتا تو میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کرتا. خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر بھی مانگ لیتے میں کاٹ کے دے دیتا. مگر معاملہ میری بیٹی کا ہے, میری لخت جگر کا ہے. میری بیٹی کے بھی کچھ ارمان ہیں, کچھ خواہشات ہیں, اس نے بھی کچھ خواب دیکھے ہیں. یقیناً جب وہ حسین و جمیل ہے تو ایک حسین و جمیل حسن کے پیکر نوجوان کی وہ خواہش مند ہوں گی. افسوس کہ میں تم جیسے شخص سے میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا, مجھے معاف کر دو. حضرت اسود مایوس ہو گئے, وہ خط کو واپس لیا. اب واپس ہوئے, جب مدینے سے ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے, گھوڑے پہ سوار تھے, بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے تھے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے, بڑی خوشی کے ساتھ گئے تھے. مگر جب واپس آ رہے ہیں تو بڑے غمزدہ ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کی بجائے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور پیدل آہستہ آہستہ غم کے عالم میں چل رہے ہیں. ایک امید کی کرن یہی تھی, یہی ایک امید تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا. انہیں یقین تھا کہ عمیر اس کا انکار نہیں کریں گے اور میرا نکاح ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ وہ امید بھی جاتی رہی. اسی غم میں آ رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک نقاب پوش گھوڑ سوار تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ایک گرد و غبار اڑتے ہوئے نظر آئی. آپ نے پلٹ کر دیکھا اور رک گئے. گھوڑ سوار نقاب پوش قریب آتا ہے, کہتا ہے کہ آپ ہی اسود ہے؟ کہا جی میں ہی اسود ہوں. کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا فکر نہ کیجیے, آپ جائیے شادی کی تیاریاں کیجیے. کہا کہ تم کون ہو اور کس سے شادی کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہی دوشیدہ جس سے آپ نکاح کے خواہش مند تھے, اسی سے آپ کا نکاح ہوگا. آپ جائیے شادی کی تیاری کیجیے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وقت اور جو دن متعین کر لے اسی وقت تشریف لائیے گا, آپ کا نکاح عمیر کی بیٹی سے ہو جائے گا. کہا اے نوجوان تم کون ہو؟ اے نقاب پوش تم کون ہو؟ اپنے چہرے کو پردے میں چھپایا ہوا ہے, اپنا تعارف پیش کرو. تم کون ہو جو اتنے ذمہ داری کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ یہ جملے کہہ رہے ہو؟ جیسی اس گھوڑ سوار نے پردہ ہٹایا تو وہ خود حضرت عمیر کی صاحبزادی تھی. اسود نے دیکھا, حیران ہو گئے. کہا آپ کون ہیں؟ آپ تو خاتون ہیں. کہا میں وہی عمیر کی بیٹی ہوں. مجھے میری کنیز نے بتایا کہ آپ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے,
اب میرے والد نے میری محبت میں اس پیغام کو انکار کر دیا. وہ ایک باپ کا دل تھا, وہ ایک باپ کا فیصلہ تھا کہ باپ پر رسول اللہ کے حکم کے جگہ بیٹی کی محبت غالب آ گئی. لیکن سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, حضور کے قدموں پہ سب کچھ نثار ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غلام, ادنا غلام کا نکاح میرے ساتھ کر دیتے, میں اس پر بھی راضی ہو جاتی. اس وقت آپ تو ایک غلام سے بہتر ہو کہ ایک آزاد ہو. جاؤ رسول اللہ کو کہنا کہ میں تیار ہوں, اور رہا جہاں تک میرے والد کا معاملہ تو انشاءاللہ میں اپنے والد کو بھی منا دوں گی. جب شریعت نے بالغ کو نکاح کی اجازت دی ہے تو والد انکار نہیں کر سکتے. حضرت اسود بڑی خوشی خوشی آئے, حضور کو سارا ماجرا سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی کہا اسود تمہیں مبارک ہو کہ جو تم چاہتے تھے وہ ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اثاثہ کیا ہے, کیا چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں تو بڑا مفلس ہوں, اس وقت میرے گھر میں صرف میرے پاس ایک تلوار ہے, ایک زیر بختر ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں, کوئی مال و دولت نہیں. حضور نے فرمایا اسود جاؤ بازار میں اپنی تلوار اور اپنے اس زیر بختر کو گروی رکھ دو, اور اس سے جو کچھ رقم حاصل ہو اس سے اپنے لیے ایک جوڑا خرید لو تاکہ تم اسے پہن کر دولہا بنو. اپنی ایک ہونے والی بیوی کے لیے ایک جوڑا خرید لو, اور کچھ ولیمے کے لیے کچھ اشیاء خریدنے کے لیے کچھ رقم حاصل کر لو, اور اس کے بعد پھر تیاریوں میں تم جٹ جاؤ. جب تم اس تیاری کے ساتھ آؤ تو انشاءاللہ پھر میں تمہارا نکاح عمیر کی بیٹی سے پڑھا دوں گا. جناب اسود جاتے ہیں ایک دکان پر, ہتھیاروں کی دکان تھی, تلوار اور زیر بختر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو گروی رکھ کر آپ کچھ رقم دے دے, اللہ نے چاہا تو رقم آئیں گی تو میں اپنی ہتھیار کو چھڑا لوں گا. ابھی سودا ہو ہی رہا تھا کہ ایک کانوں میں آواز گونجتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں سے گھوم رہے ہیں, اور بازاروں میں گھومتے ہوئے آواز لگاتے ہیں کہ اے لوگوں جہاد کی طرف پلٹو, اے لوگوں جہاد کی طرف آؤ, یا معاشرت المومنین الی الجہاد, اے نوجوانوں جہاد کے لیے آؤ, اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے آؤ. حضرت بلال کو روکا, کہا ہے بلال کس جہاد کی معاملہ ہے, کیا ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اسود آپ کو کچھ خبر نہیں؟ کہا کیا ہوا؟ میں تو ابھی رسول اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہا کہ بس تم گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ جاسوسوں سے خبر لگی کہ دشمنوں نے مدینے کو گھیر لیا ہے, مدینے پر حملہ وار ہو گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے. جناب اسود جو تلوار اور زیر بختر کا سودا فرما رہے تھے اس سے زیر بختر اور تلوار واپس لیتے, کہتے اس کو رہنے دو, اللہ نے چاہا تو پھر زیر بختر میں گروی رکھ کر زندگی ملی تو پھر آؤں گا, پھر نکاح کی تقریب کو دیکھا جائے گا, ابھی جہاد پہلی شرط ہے, جہاد پہلی عظیم چیز ہے. اور چنانچہ تلوار اور زیر بختر لے کر میدان جہاد میں آتے اور جہاد کے اندر جنگ میں مشغول ہو جاتے, یہاں تک کہ جنگ لڑتے لڑتے آپ کی شہادت واقع ہو جاتی. اس جنگ میں حضرت عمیر ابن وہب ثقفی بھی شامل ہوئے, جہاد کا اعلان سن کر وہ بھی آئے, اور جب جنگ اختتام پر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنے شہداء تھے ان کو جمع فرمایا اور پھر ان کی تدفین کا حکم دیا. حضرت اسود کا جس میں اتھر لایا گیا, جب حضرت اسود کی نعش مبارک کو لایا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دولہا کو قبر مبارک میں خود رکھوں گا, اس کو غسل میں خود دوں گا. سرکار غسل میں شریک ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے حضرت اسود کی جسم مبارک کو قبر مبارک میں رکھا. آپ ابھی قبر میں ہی تشریف فرما ہے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں, پھر کبھی اسود کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں, پھر کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں, پھر اسود کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. مسلسل رسول اللہ کا یہی عمل ہے. اسی درمیان میں حضرت عمیر ابن وہب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ اسود کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے پھر مسکراتے ہیں, سرکار اس میں حکمت کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ آپ حضرت عمیر ابن وہب کی طرف مخاطب ہوئے کہا اے عمیر سنو میں کیوں مسکرا رہا ہوں, تمہیں غور سے بات سننا چاہیے. میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں جس کو تم نے اپنی ایک بیٹی دینے سے انکار کیا, خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 حوریں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہے اور ہر حور کہتی ہے کہ پروردگار اسود کا نکاح میرا ساتھ پہلے فرما دے.
حرور حضرت اسود کے نکاح میں پہلے آنے کی خواہش مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسود کو وہ عجیب و بہترین حوریں دی ہے کہ جو جنت کی بہترین اور حسین حوریں ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ رسول اللہ کا اختیار ہے، آپ جس سے چاہیں جس کا چاہیں نکاح کا حکم فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مجاز بھی یہ دیا کہ نکاح کے لیے حسب و نسب اتنی اہمیت نہیں رکھتا، نکاح کے لیے حسن و جمال اتنی اہمیت نہیں رکھتا، نکاح کے لیے بہترین اور شرط عظیم کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ لوگوں، نکاح چند وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ حسن کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، ایک مال و دولت کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، ایک حسب و نسب کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے، اور تیسرا فرمایا آپ نے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے۔ اے لوگوں، تم نکاح کرو تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ نکاح کرا کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری کو اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا کیا علم ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم جب رشتہ داریاں کرتے ہیں تو تقوی نہیں دیکھتے، تقوی تو چھوڑیے عقیدہ نہیں دیکھتے جناب، تقوی تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہزاروں بار علماء اہل سنت اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ بد عقیدوں سے نکاح نہیں ہوتا، مگر ہم اس کان سے سنتے اور اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ نہ عقیدہ پوچھا جاتا ہے، نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ اعتقاد پوچھا جاتا ہے، نہ عمل دیکھا جاتا ہے، نہ تقوی دیکھا جاتا ہے، صرف دیکھا کیا جاتا ہے؟ مال کتنا ملے گا، جہیز کتنا ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس حدیث کو نقل کیا، سرکار فرماتے ہیں جس نے دولت کی لالچ میں نکاح کیا وہ دولت سے بھی محروم ہوا اور حسن و جمال سے بھی محروم ہوا، خیر و برکت سے بھی محروم ہوا، اور جس نے تقوی پرہیزگاری کے عوض نکاح کیا، رب تبارک و تعالی عورت کے تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پہ اسے حسن سے بھی جو ہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دولت سے بھی نوازتا ہے۔ یہ جو دولت ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اگر عورت پرہیزگار اور متقی ہو تو اس کے ذریعے خود رزق آتا ہے، خود دولتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں بڑا مفلس و غریب ہوں، سرکار کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اکثر فاقے گزرتے ہیں، مسلسل 3 روز فاقے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی دعا فرما دے کہ پروردگار میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، میرے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ پیدا فرما دے۔ سرکار نے سر سے پیر تک دیکھا، ارشاد فرمایا کیا تو نے نکاح کیا؟ عرض کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح تو نہیں کیا۔ فرمایا جا نکاح کر۔ اب یہ خاموشی سے آ گئے اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں تو خود حالت یہ ہے کہ 3 دن سے فاقے ہوتے ہیں، اور حضور فرماتے نکاح کر، نکاح کروں گا تو عورت کو کیا کھلاؤں گا؟ اور آج یہی سوچ ہماری بھی معاشرے میں بنی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی عمریں ہو جا رہی ہیں صاحب، اس بات پہ نکاح نہیں کیے جا رہے ہیں کہ صاحب ابھی ہمارے کھانے کے لالے تو عورت کو کیا کھلائیں گے۔ یعنی یہ بھول گیا انسان کہ رزاق حقیقی پروردگار عالم ہے، رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسی کوئی جاندار شے نہیں کہ جس کا رزق ہمارے ذمے پہ نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو، ہر چیز کو رزق ہم ہی پہنچاتے ہیں، رزاق وہی ہے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ گویا سمجھتے ہیں کہ ہم کھلائیں گے تو سامنے والا کھائیں گا، اور ہم پلائیں گے تو پئیں گا۔ وہ صحابی سوچتے ہیں کہ حضور نے کہا نکاح کرو، یہاں تو عالم یہ ہے کہ خود 3 دن کے فاقے ہوتے ہیں، 4 روز فاقے سے رہنا پڑتا ہے، میں اپنی بیوی کو کیا کھلاؤں گا؟ خاموش ہو گئے۔ 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، پھر حضور کی خدمت میں آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بار شاید دعا فرما دے۔ قریب آئے، سلام کیا، عرض کیا اللہ کے نبی بڑی مفلسی کا دورہ ہے، سرکار بڑی پریشانی ہے، اللہ کے نبی بڑے فاقے ہوتے ہیں، حضور دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میری مفلسی کو دور کر دے، میری غربت اور تنگ دستی کو دور فرما دے۔ حضور نے فرمایا تم وہی ہو نا جو پچھلی بار آئے تھے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ عرض کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح نہیں کیا۔ فرمایا جاؤ نکاح کرو، اور اس عالم میں میرے پاس آنا کہ تجھ پر نکاح کے اثرات ظاہر ہو رہے ہو۔ یہ صحابی گئے، پھر وہی خیال آتا ہے، پھر وہی سوچتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکاح کا حکم فرماتے ہیں، سرکار اس طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ میں خود فاقے سے ہوں؟ جب میں خود فاقہ کرتا ہوں تو اپنی بیوی کو کیا کھلاؤں گا؟ پھر بچے ہوئے تو بچوں کی پرورش کیسے کروں گا؟
پھر 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، حضور کی خدمت میں نہیں آئے۔ 1 مہینے کے بعد سوچتے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اب حضور کو اس انداز میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں تو خود فاقے سے ہوں، اپنی کچھ دلیلیں رکھوں گا، اپنی کچھ بات حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، شاید ان باتوں سے حضور مطمئن ہو جائے اور پھر میرے لیے دعا کر دیں۔ اس ارادے سے حضور کی خدمت میں آئے، عرض کے اللہ کے نبی دعا فرما دے کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، میری مفلسی کو دور کر دے۔ سرکار فرماتے کیا تو نے نکاح نہیں کیا؟ عرض کے اللہ کے نبی میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں یا رسول اللہ، جب میں خود کھانے کے لیے محتاج ہوں تو اپنی بیوی کو کیا کھلاؤں گا؟ سرکار جب حالت یہ ہے کہ میں خود فاقہ کشی کا شکار ہوں تو اپنی بیوی کو کیا دوں گا؟ حضور جلال میں آتے فرماتے ہیں شخص کیا تو مومن ہے کہ منافق؟ کیا تو منافق ہے یا مومن؟ عرض کہ اللہ کے نبی خدا کی قسم میں منافقوں میں سے نہیں۔ فرمایا اب جا اس عالم میں آنا کہ نکاح کے اثرات تجھ پر ہو، ورنہ اپنی شکل اس کے بعد نہ دکھانا۔ اب حضور نے اس بار بڑے سخت لہجے میں فرمایا تھا، جلال اور عتاب کے ساتھ فرمایا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب اگر میں نے حضور کی بات کو نہیں مانا اور کسی بھی حالت میں نکاح نہ کیا تو اب یہ نہ ہو کہ میرا نام منافقین میں نہ لکھ دیا جائے، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر وحی بھیجے اور میرے متعلق کوئی حکم نہ صادر ہو جائے کہ نبی کی بات نہ مانی اور یہ منافقوں کی فہرست میں اس کا شمار کر دیا گیا۔ وہ صحابی لڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر انہوں نے کچھ گھروں میں پیغام دینا شروع کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا کہ ایک جگہ ان کی رشتہ طے ہو جاتا ہے اور پھر انہوں نے نکاح فرما لیا۔ جیسے ہی گھر میں عورت آئی، اب ایک ہی ہفتے میں عالم یہ ہو گیا کہ خود بھی کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اتنا بچا لیتے کہ پڑوسی کو بھی تحفے میں کھانے پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا، حضور اب دعا فرما دے۔ فرمایا نکاح کیا، بتاؤ کیا حالت ہے؟ کیا نکاح کے بعد تجھ پر فاقہ گزرا؟ کیا نکاح کرنے کے بعد تو بھوکا رہا؟ عرض کہ اللہ کے نبی خدا کی قسم، اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، سرکار جس تاریخ سے جس دن سے نکاح ہوا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ہم بھوکے رہے ہو۔ ہم میاں بیوی پیٹ بھر کھاتے بھی ہیں، بلکہ بعض اوقات اتنا بچ جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کرتے ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے صحابی سنو، خدا کی قسم تیری خیر و برکت تیری بیوی میں تھی، تو خود اپنی خیر و برکت کو روکے ہوئے تھا۔ تو جب عورت گھر پر آتی ہے تو خیر و برکتیں بھی لاتی ہے، مگر ایک دوسرا پہلو بھی اسلام میں بتایا کہ جہاں عورتیں خیر و برکت کا سبب بھی ہوتی ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو منوسیت کا بھی سبب ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے یار اسلام میں تو منوسیت نہیں ہے، یقیناً اسلام میں کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے، اسلام میں کوئی منوسیت نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے کہ صاحب دودھ گر گیا تو آج کچھ برا ہونے والا ہے، کوے نے کائیں کیا تو صاحب آج کچھ خراب ہونے والا ہے، بلی رستہ کاٹ کے چلے گی تو صاحب اب کچھ نہ کچھ برا ہوگا، بلکہ یہ سب بدشگونیاں غیروں کا شیوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ یہاں شرک سے مراد شرک اصغر ہے، یعنی اس نے چھوٹے قسم کا شرک کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں نہ کوئی بدفعلی ہے نہ بدشگونی ہے، البتہ نیک فعل ضرور ہے۔ بدشگونی اور نیک فعل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب آپ پلٹ آئے، یار نہیں وہ کام ہی نہیں ہوا، کیوں بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اس پر کسی نے ایک لطیفہ بنایا کہ ایک مرتبہ ایک بلی راستے میں کھڑی ہوئی تھی، دوسری بلی آئی، کہا کیا بات ہے بھائی تو جا رہی تھی رک کیوں گئی؟ کہا دیکھتی نہیں کہ انسان نے میرا راستہ کاٹ لیا ہے۔ بھائی اگر اس کے راستہ کاٹنے سے آپ کے کام بگڑ سکتے ہیں تو آپ کے راستہ کاٹنے سے اس کے کام کیوں نہیں بگڑ سکتے؟ تو کسی کے راستے کاٹنے سے کوئی کام بگڑتے نہیں ہیں۔ کانچ کے گلاس میں دودھ لائے، گر گیا، ارے صاحب دودھ گر گیا، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، تو یہ غیروں کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں رات میں بارش ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کل رات میں بارش ہوئی؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں اللہ کے نبی کل رات میں بارش ہوئی۔ فرمایا کل رات میں بارش ہوئی اور کچھ لوگوں نے صبح اس عالم میں کی کہ وہ مومن تھے، اور کچھ لوگوں نے صبح اس عالم میں کی کہ وہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو چکے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا؟ ایک ہی رات میں کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن رہ گئے؟ ارشاد فرمایا ہاں کل رات بارش ہوئی، جنہوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے برسائی وہ مومن ہوئے، اور جنہوں نے کہا فلاں نکتر کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں گرہ فلاں ستارہ یہاں آیا وہاں آیا تو بارش ہوئی، تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے صاحب، یہ شگون اور اگون اور یہ ایسا اور ویسا۔
لیکن نیک فعال ہے. نیک فعال کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی کام کا ارادہ کر رہے ہیں, اتفاق سے کوئی مولانا صاحب آ گئے تو آپ نے کہا دیکھو یار حضرت آ گئے, حضرت سے دعا بھی کروا دو. تو اس طرح کا عمل یا حضرت کے آنے سے یہ امید لینا بھائی حضرت آ گئے مطلب انشاءاللہ یہ کام میں برکت ہوگی, تو یہ شریعت میں جائز ہے. اچھی چیزیں لینا جائز ہے, بری چیزوں کا تصور اسلام میں ناجائز ہے. تو اسلام میں یہ چیز نہیں. تو عورت کے بارے میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی ہے تو 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک گھوڑا, دوسرا فرمایا ایک ہوتا ہے گھوڑا, دوسرا مکان, اور تیسرا عورت. اس کی شرح بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے, شارحین فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ منہ ہو, بے لگام ہو جائے. گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو, چھوٹا ہو کہ رہنے والوں کے لیے پریشانی ہو اس میں. اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ بد اخلاق ہو. تو عورت بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے. بد اخلاق عورت میں 2 خامیاں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بد اخلاقی کی بنیاد پہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے, اور دوسرا بد اخلاق عورت کی ایک فطرت کیا ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے رازوں کو باہر جا کے فاش کرتی ہے. اپنے بد اخلاقی کے سبب سے اپنے گھروں کے, اپنے شوہروں کے جو عیب ہے جس کو چھپانا چاہیے وہ دوسروں پہ ظاہر کرتی ہے. تو ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نکاح سے پہلے کیسے پتہ چلے کہ یہ عورت بد اخلاق ہے یا نیک اخلاق ہے. تو اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گھر کے ماحول سے احساس کیا جائے, اس کی ماں, اس کے دیگر رشتہ داروں کو دیکھ کر احساس کیا جائے کہ یہ ان کا ماحول کیسا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا. بعد میں مکہ آباد ہوا, ویرانے میں چھوڑ دیا تھا ریگستان میں. حضرت اسماعیل شیرخوار بچے تھے, حکم خداوندی نہیں تھا کہ حاجرہ سے ملے, یہاں تک کہ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے. پھر حضرت حاجرہ نے وہیں جو قبیلہ آباد ہوا تھا اس میں ایک گھرانے میں حضرت حضرت اسماعیل کا نکاح کر دیا. اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا خالق کائنات ایک عرصہ گزر گیا کہ نہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا نہ اپنے بچے کو دیکھا. تیرا حکم تھا کہ میں ریگستان میں چھوڑ دوں. خبریں آتی رہی کہ وہاں زمزم کا کنواں ظاہر ہوا, مجھ تک یہ خبریں بھی پہنچتی رہی کہ وہاں ایک آبادی آباد ہو گئی, حتیٰ کہ یہ تک خبر آئی کہ میرے بیٹے اسماعیل کا نکاح ہو گیا. رب قدیر مجھے اجازت دے کہ میں اپنی بیوی سے بھی ملاقات کروں, اپنے بیٹے سے ملاقات کروں, اور اپنی بہو کو بھی دیکھوں. اور اپنے اجازت دی. ابراہیم علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے. غالباً حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوئے تھے. آپ کا ذریعہ معاش شکار تھا, شکاری کرتے اسی سے گزر اوقات ہوتی تھی. گھر میں بہو تھی حضرت ابراہیم کی, اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ ابھی گھوڑے پہ ہی سوار تھے, گھوڑے سے نہیں اترے. خاتون نے, اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. دیکھا ایک بزرگ نظر آ رہے, حسین چہرہ ہے, حسن و جمال ہے, چہرے سے نور ٹپکتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہے. کہا آپ کون ہے بزرگوار؟ کہا کیا گھر میں اسماعیل ہے؟ میں اسماعیل سے ملنے آیا ہوں, میں اسماعیل کا بڑا قریبی ہوں. یہ نہیں بتایا میں باپ ہوں ان کا. کہا میں اسماعیل کا بڑا قریبی ہوں, اسماعیل سے ملاقات کی غرض سے آیا ہوں, کیا اسماعیل گھر پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اسماعیل گھر پر نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہتی ہے کہ آپ گھوڑے سے اتریے, تشریف لائیے, بیٹھیے, کھڑے کھڑے ہی بات کر رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ کہا کیا بتایا, بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے. میرے شوہر اسماعیل جو ہے وہ بالکل سست واقع ہوئے ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ دل چاہتا تو شکار کرتے نہیں تو گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. اب کیا بتاؤں کہ میں تو اپنے شوہر سے ہی پریشان ہوں, میں تو پریشان ہوں, تنگ آ گئی ہوں. ایک دور تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی خوشحال تھی. جب سے اسماعیل سے نکاح ہوا ہے خدا کی قسم میں نے کوئی دن خوشی کا نہیں دیکھا. حضرت ابراہیم نے سنا, اپنے گھوڑا پلٹایا, جانے لگے. اس نے کہا کہ اے بزرگوار اسماعیل, میرے شوہر کے لیے کوئی پیغام ہو تو دیجیے. کہا ایک پیغام ہے. جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دو.
घर की चौखट को बदल दो। ये कह के हज़रत इब्राहिम चले गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, जैसे घर में दाखिल हुए बेसाख्ता फरमाते हैं, ये तो मेरे वालिद इब्राहिम की खुशबू महसूस हो रही है। ऐ नेक वक्त बता, क्या कोई बुजुर्ग आए थे? कहा एक बुजुर्ग आए थे। कहा वो मेरे वालिद इब्राहिम थे। ये बताओ कुछ उन्होंने पैगाम दिया? कुछ कहा बड़ी अजीब बात कही उन्होंने। कहा चौखट बदल दो। कहा क्या कहा? फिर कहो। कहा उन्होंने कहा कि घर की चौखट बदल देना। कहा सुन, तुझ पर तलाक तलाक तलाक। ये हैरान हो गई, ये क्या बात हुई? बहरहाल तलाक दिया, उसको छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह किया। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक वक्त आया कि अल्लाह से अर्ज करते, खालिक कायनात, अपने बेटे से मैं मिलना चाहता हूँ। सुना है कि दूसरा निकाह किया है मेरे बेटे इस्माइल ने, मैं चाहता हूँ कि अपनी बहू को देखूँ, अपने बेटे को देखूँ। रब ने इजाज़त दी। फिर तशरीफ लाए। इत्तेफाक से इस बार भी हज़रत इस्माइल शिकार पे गए हुए थे, घर पे थे नहीं। आपने दरवाज़ा खटखटाया। फिर हज़रत इस्माइल की दूसरी बीवी बाहर निकलती है। दरवाज़ा खोला, सलाम किया, कहा बुजुर्गवार कहिए कौन है आप? कहा मैं इस्माइल का बड़ा करीबी हूँ, क्या इस्माइल घर पर है? कहा वो घर पे तो नहीं है, आप मेरे वालिद की जगह है, आइए तशरीफ रखिए। बड़े लंबे सफ़र से आए होंगे आप, आराम कर लीजिए। जब तक आप आराम करेंगे तब तक मेरे शोहर इस्माइल भी आ जाएंगे। हज़रत इब्राहिम बड़े खुश हुए, घोड़े से उतरे। हज़रत इब्राहिम के उसने पैरों को धोया, हाथ मुंह धुलाने के लिए पानी लाया। फिर आपको दूध का एक प्याला पेश किया, बिस्तर लगाया। हज़रत इब्राहिम लेट गए। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी गुज़र औकात कैसे होती है? कहा अल्लाह का करम है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो चाहता है जब चाहता है मैं रिस्क देता है, जब चाहता है रिस्क से महरूम रखता है। हम हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं, हम कभी नाशुक्री नहीं करते। उसकी मर्जी है कि जब वो चाहता है हमें अच्छी नेमतें खिलाता है, और जब चाहता है हमें रोज़े की कैफियतों से गुजारता है। जब मिलता है तो हम खा लेते, शुक्र बजा लाते, नहीं मिलता तो हम उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रख लेते हैं। हम हर हाल में उसकी रज़ा और उसके कामों से हम राज़ी है। हज़रत इब्राहिम मुस्कुराए, उसके बाद कहा अच्छा अब मुझे इजाज़त दो। कहा बेहतर होता कि आप मेरे शोहर इस्माइल से मुलाकात करते। कहा अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होंगी। आप घोड़े पे बैठे। कहा कि कुछ पैगाम हो, कुछ कहना हो तो बता दे। कहा अब इस्माइल आए तो कहना घर की चौखट को बरकरार रखे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं और जैसे ही घर में दाखिल हुए बेसाख्ता फरमाते हैं मेरे वालिद इब्राहिम की खुशबू महसूस होती है। क्या कोई बुजुर्गवार आए थे? कहा हाँ एक बुजुर्ग आए थे। क्या वो आपके वालिद थे? कहा हाँ वो मेरे वालिद इब्राहिम थे। कहती हाय अफसोस, काश मुझे मालूम होता कि वो मेरे ससुर है, वालिद है, तो मैं उनकी और खिदमत करती और उनकी खातिर तवाज़े करती, लेकिन मुझसे जो कुछ बना मैंने उनकी खिदमत की। कहा अच्छा बताओ क्या कोई पैगाम दिया? कहा हाँ उन्होंने एक पैगाम दिया, और पैगाम में ये बड़ी अजीब बात कही जिसको मैं समझ ना सकी, वो ये कि घर की चौखट को बरकरार रखे। हज़रत इस्माइल मुस्कुराए, कहा कि उस चौखट से मुराद तू है और मेरे वालिद ने तुझे पसंद किया है। यही हज़रत इस्माइल की वो अहलिया है जो नबी पाक की जद्दे करीमा है। तो पता चला कि औरत का अखलाक बेहतरीन हो तो घराने भी बेहतरीन होते हैं, माहौल भी बेहतरीन होता है। और अगर एक औरत का अखलाक बिगड़ जाए पूरे घर का माशरा बिगड़ जाता है, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुस्न को बाद में देखो, दौलत को बाद में देखो, पहले क्या देखो? तकवा और परहेजगारी। जब औरतें तकवा और परहेजगारी होती हैं तो औलादें भी नेक और सालेह होती है। जब औलादें नेक तब बनती हैं, हम तो चाहते हैं कि औलाद तो बस सलीका बने, मगर खुद ये नहीं देखते कि हम में कितना बाप में सलीका है और माँ में कितना सलीका है। जब माएँ नेक होती हैं, बाप नेक होते हैं तो बच्चे भी नेक पैदा होते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि हज़रत अबू साले एक बुजुर्ग गुजरे हैं। कौन है ये? सरकार गौसे पाक के वालिद है। क्या परहेजगारी का आलम था, रोज़ा रखा करते थे, दिन में रोज़े रखते, जिहाद का मौका मिलता जिहाद में शिरकत करते, रातों को नमाजों में गुजार दिया करते थे। बड़े कनात पसंद थे, जो मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक मरतबा कई दिन से मुसलसल रोज़े रख रहे थे। इफ्तार के वक्त कोई ख़ास चीज़ ना मिलती, पानी से इफ्तार कर लेते। सहरी का वक्त होता, खाने के लिए कुछ ना मिलता, पानी पी के सहरी रख कर लेते। इफ्तार का मौका आया, एक दरिया के किनारे आप बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में कि बस जैसे इफ्तार का वक्त हो तो पानी पी के इफ्तार कर लो, तभी देखते हैं कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। हज़रत अबू साले, जिनको जंगी दोस्त भी कहा जाता था, इसलिए कि जंग से बड़ी मोहब्बत थी उनको,
حضرت شیخ ابو صالح نے جب اس سیب کو دیکھا دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا ہے، ہاتھ بڑھایا، اس سیب کو لیا اور اسی سے افطار کر لیا۔ افطار کر کے نماز سے فارغ ہوئے، اچانک دل میں خیال آیا، ضمیر نے پکار کے کہا ابو صالح وہ سیب کھا تو لیا، مگر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ سیب آیا کہاں سے، کس کا سیب تھا؟ تم نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے آیا؟ اگر اللہ کو عطا کرنا ہوتا تو آسمان سے نازل کرتا، پانی میں بہتا ہوا کیوں آتا؟ جب یہ پانی میں بہتا ہوا آیا، یقیناً یہ کسی نہ کسی کے باغ کا سیب ہے جو درخت سے ٹوٹ کر پانی پہ گر کے بہتے ہوئے آیا ہے۔ جس کے بھی باغ کا یہ سیب ہے، تم نے اس کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس سیب کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گے؟ بس جیسی یہ خیال آیا لرز گئے کہ میری تو تمام عبادتیں ختم کر دی جائیں گی، کہیں میرے سارے اعمال اس ایک سیب کے عوض برباد نہ ہو جائے۔ چنانچہ اسی دریا کی مخالف سمت میں آپ چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب دریا کے اسی مخالف سمت بڑھتے بڑھتے پہنچے، دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، بہت سارے درخت جو ہے وہ دریا کے کنارے لگے ہوئے، اور ایک درخت کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ آپ نے اس درخت کو دیکھا اور اس کے سیب اور پھل کو دیکھا تو اندازہ لگا لیا یقیناً اسی درخت سے یہ پھل ٹوٹا ہے۔ پھر آپ دوسری سمت ہوتے ہوئے اس باغ میں آتے اور وہاں سے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، اے لوگوں بتاؤ یہ باغ کس کا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سمائی کا ہے، جو بغداد کے بہت بڑے، جیلان کے بہت بڑے امیر و کبیر نیک صالح بزرگ ہے، اپنے وقت کے ولی کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بزرگیت کے ساتھ ساتھ دولت سے بھی خوب نوازا ہے۔ یہ ان کا باغ ہے۔ حضرت ابو صالح راستہ پوچھتے ہوئے، پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ افطار کا وقت تھا، دریا کے کنارے میں بیٹھ کے افطار کے انتظار میں تھا وقت کے، بس تبھی وہ سیب بہتا ہوا آیا، اور پورا ماجرا بیان کیا غرض کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیب آپ کے باغ کا ہے، میں اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت عبداللہ سمعی نے سر سے پیر تک دیکھا، حیران ہو گئے۔ نوجوانی کا عالم ہے، حسین و جمیل نوجوان، خوبصورت نوجوان۔ یہ جوانی کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ جوانی دیوانی کی غمازی کرتی ہے، اور اس بھرپور جوانی میں یہ حسن کا پیکر، تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم کہ ایک سیب جو کھا لیا بغیر اجازت کے، اس کی اتنی فکر کہ قیامت میں اس کی پوچھ نہ ہو جائے۔ حیران ہو گئے حضرت عبداللہ۔ کچھ دیر آپ نے سکوت کیا اور بس ذہن میں ایک منصوبہ تیار ہو گیا، ذہن میں ایک بات آئی، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ حضرت ابو صالح سے کہا کہ نوجوان، اگر تم اس سیب کی معافی کے لیے آئے ہو اور چاہتے ہو کہ میں معاف کر دوں تو پھر میری ایک شرط ہے۔ کہا بتائیے کیا شرط ہے؟ میں ہر شرط پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں 1 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، اسی باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی جس باغ کا تم نے سیب کھایا ہے۔ ہم ہوتے تو کہتے کہ جناب بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو، ایک سیب کے لیے کیا 1 سال بھر تمہاری غلامی کروں؟ چلو بتاؤ کتنے روپیہ ہوئے؟ اول تو جاتے بھی نہیں یار، وہ تو مفت کا مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر لیتے ہیں، جانا ہی دور کی بات ہے۔ اور کبھی تھوڑا بہت چلو لگتا چلو یار آج شیخ ابو صالح غوث پاک کے ابا کی سنت ادا کر لو، اتنا سوچ کے چلے بھی جاتے، اور 1 سال کا سوچتے کہ 1 سال باغ کی رکھوالی، 2 4 20 گالیاں بکتے اور کہتے جناب ایک سیب کا کیا 1 کلو کے پیسے لے لے بے بڈھے، پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن وہ شیخ ابو صالح تھے، وہ بزرگ تھے، وقت کے ولی کامل تھے، انہوں نے کہا حضور مجھے منظور ہے، اگر اس سیب کے عوض اگر 1 سال آپ کے باغ کی رکھوالی کرتا ہوں اور اس کے عوض اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو سودا سستا ہے، مجھے منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، آج سے وہ باغ تمہارے حوالے، اس کی دیکھ ریکھ کرو۔ حضرت ابو صالح باغ میں تشریف لائے، اسی باغ میں رہتے ہیں، اسی باغ میں کٹیا تھی چھوٹی سی جو مزدوروں کے لیے بنائی گئی تھی، اسی میں آپ رہتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، درختوں کو پانی دیتے ہیں، باغ کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، کچھ مہینے گزرے، حضرت عبداللہ سمعی اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیب کے باغ میں تشریف لاتے ہیں، سیر و تفریح کے خیال سے، سیر و تفریح کے اعتبار سے تشریف لائے۔ دوست و احباب بیٹھ گئے، فرش بچھا دیا گیا۔ آپ نے حضرت ابو صالح کو آواز دی، کہا ابو صالح قریب آؤ، جاؤ باغ کے درختوں میں سے کچھ شیریں جو پھل ہے، کچھ شیریں میٹھے جو سیب ہے ان کو توڑ کر لاؤ،
اور ہمارے دوستوں کی خاطر تواضع کرو۔ حضرت ابو صالح گئے، جو لال سرخ سیب ان کے خیال میں لگا کہ پکے ہوئے اچھے لگتے، ان کو توڑا، ایک تشت میں اس کو سجایا، دھویا، اور اس کو دھونے اور سجانے کے بعد ایک رکاب میں ایک تشت میں لانے کے بعد دوستوں کے سامنے رکھ دیا۔ اتفاق کی بات، جیسی دوستوں نے جو بھی سیب اٹھایا وہ انتہائی بدمزہ تھا، انتہائی کھٹا۔ جب دوستوں نے دیکھا تو کہا کہ عبداللہ تمہارے باغ کے تو تمام سیب کھٹے ہیں، بالکل ہی بدمزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ناراض ہوئے، کہا ابو صالح حیرانی کی بات ہے، اتنے مہینے ہو گئے تمہیں اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اب تک تمہارے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس درخت میں، اس باغ میں کون سے درخت کے پھل اچھے ہیں اور کون سے شیریں اور میٹھے ہیں؟ تم نے لایا تو سارے ایسے سیب لائے کہ جو کھانے لائق نہیں۔ حضرت ابو صالح بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے بزرگوار، اے میرے جو ہے مالک، اے استاد، اصل میں معاملہ یہ ہے حضور کہ باخدا میں نہیں جانتا کہ کس درخت کے پھل کیسے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن سے آپ نے اس باغ میں مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، خدا کی قسم میں نے ایک سیب بھی اس باغ کا نہیں کھایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے باغ کی رکھوالی کا مجھے حکم دیا تھا، سیب کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ کس درخت کے سیب کا کیا مزہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے سنا تو بڑے حیران و متاثر ہوئے۔ ذہن میں ایک منصوبہ تھا ان کے، اس کو اب بھی ظاہر نہیں کیا انہوں نے۔ جیسے تیسے ایک سال مکمل ہوا۔ جب سال کا پورا دن ہوا، ابو صالح ان کی حویلی پر پہنچتے ہیں، سلام کیا حضور کا، آج پورا ایک سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے اپنی شرط کے مطابق اور آپ کے کہنے کے مطابق میں نے پورا ایک سال آپ کے باغ کی رکھوالی کی۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب میں ایک سال پوری باغ کی رکھوالی کر لوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے نہیں، اے نوجوان، میرا ارادہ بدل گیا ہے، میں تمہیں معاف کرنے والا نہیں، میری ایک شرط اور ہے، اگر اس شرط کو پورا کر دو تو پھر میں معاف کروں گا۔ کہا اب کون سی شرط ہے حضور؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ اتنے امیر و کبیر، اتنے دولت کے مالک، پورے چیلان میں آپ کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میرا عالم یہ ہے تو مجھ پہ تو فاقے گزرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں پلی ہے تو بڑے ناز و انداز میں پلی ہوں گی، بڑی نعمتوں سے سرفراز ہوئی ہوں گی، میں اس کو وہ تمام نعمتیں، وہ تمام چیزیں اور اسباب مہیا نہیں کر سکتا جس کی وہ عادی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، یہی شرط ہے، اگر تمہیں شرط منظور ہو اور تم میری بیٹی سے نکاح کرنے پہ راضی ہو تو ہی میں معاف کروں گا، ورنہ پھر تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو چلے جاؤ، میں معاف کرنے والا نہیں۔ حضرت ابو صالح نے کچھ دیر ٹھہر کے سوچا، کہا کہ حضور اگر یہی شرط ہے اور اسی کے عوض اگر معاف کریں گے آپ، اور اگر میں آخرت میں اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں تو پھر یہی مجھے بھی منظور ہے، ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کہا ابو صالح جلد بازی نہ کرو، کچھ باتیں جو ہے میں کھلے طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں شکایت کرو کہ باتیں میں نے تم سے چھپائی ہے۔ کہا حضور وہ بھی بیان کر دیں۔ کہا کہ جس بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہے وہ اکلوتی بیٹی ہے، لیکن اس میں چند عیب ہے، چند برائیاں ہیں اس میں، وہ برائیوں کو پہلے سن لو، نہ عیبوں کو سن لو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں شکایت کرو کہ یہ عیب میں نے تم پہ ظاہر نہیں کیے تھے۔ کہا حضور بتائیں کیا عیب ہے آپ کی بیٹی؟ کہا سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے وہ۔ کہا حضور مجھے پھر بھی منظور ہے۔ کہا نوجوان جلد بازی مت کرو، سنو اس میں ایک عیب یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے لولی ہے۔ کہا حضور مجھے اب بھی منظور ہے۔ کہا سنو وہ زبان سے گونگی بھی ہے۔ کہا حضور پھر بھی مجھے منظور ہے۔ کہا نوجوان ابو صالح سنو وہ پیروں سے لنگڑی بھی ہے۔ کہا حضور مجھے تب بھی منظور ہے۔ کہا نوجوان بڑے عجیب ہو، جتنے عیوب تھے میں نے سارے ظاہر کر دیے، کیا تب بھی تم ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہو گے جو دو آنکھوں سے اندھی ہو، کانوں سے بہری ہو؟ کانوں سے بہری بھی فرمایا، کانوں سے بہری ہو، زبان سے گونگی ہو، ہاتھوں سے لولی ہو، پیروں سے لنگڑی ہو؟ ایسا کون سا جسم کا اعضاء ہے جو اس کا سلامت ہو؟ سبھی میں تو عیب اور عیوب بھرے پڑے ہیں، کیا ایسی عیبدار لڑکی سے تب بھی تم نکاح کرنا چاہو گے؟ حضرت ابو صالح عرض کرتے ہیں کہ اے حضرت عبداللہ سنیے، خدا کی قسم اگر اس کے عوض آپ اس سیب کا جرم مجھ پہ معاف کر دے اور اللہ کی پکڑ سے میں بچ جاؤں تو یہ سودا میرے لیے بڑا سستا ہے،
میں اس کے لیے بھی راضی ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ یہ ہے ہمارے اسلاف کہ انہوں نے نکاح بھی کیے تو نکاح میں ان اپنے گناہوں کی معافیوں کو پہلو میں رکھا ہے۔ یہاں نہ بھی جہیز کی بات ہو رہی ہے، نہ دین لین دین کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے سارے عیب بھرے پڑے ہیں اس کے اندر، مگر اس کے باوجود بھی سوچ کیا ہے، تصور کیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تمہیں منظور ہے تو پھر ہمارا کیا جاتا ہے، آج ہم تمہارا نکاح پڑھا دیں گے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہوئی۔ رخصتی کیا تھی؟ حضرت ابو صالح کا تو کوئی گھر اور مکان نہیں تھا، سیروں سے ہاتھ فرماتے تھے، اسی کمرے میں دلہن کو پہنچا دیا گیا، اسی حویلی میں۔ ابو صالح جب پہلی رات اپنے دلہن کے کمرے میں پہنچے اور جیسی ہی اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور سلام کیا تو دلہن نے جواب دیا، الٹے پیر ابو صالح بھاگے، اب بھاگ کے کمرے سے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ باہر ایک کرسی پہ تشریف فرماتے، ابو صالح کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کہا ابو صالح ٹھہر جاؤ، کیا ہوا؟ کیا تمہیں دلہن پسند نہیں آئی؟ کہا حضور اصل میں معاملہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور دلہن کے کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا ہے، یہ دلہن میری نہیں معلوم ہوتی۔ کہا کس بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ دلہن تمہاری نہیں؟ کہا خدا کی قسم جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا یہ تو بڑی حسن کا ایک پیکر، حسن و جمال کا پیکر تھی، آپ نے تو فرمایا تھا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن جب میں نے سلام کیا تو اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، گویا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینا نہیں ہے۔ میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا، تو اس کے جواب سے میں نے تو یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ گونگی نہیں ہے، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی گونگی ہے۔ میرے سلام کو اس نے سنا، گویا وہ کانوں سے بہری نہیں ہے، اور جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو شرما کے اس نے اپنے گھونگھٹ کو کچھ مضبوطی سے پکڑا، پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، گویا وہ پیروں سے بھی سالم ہے۔ حضور وہ میری بیوی نہیں، میری دلہن نہیں، کسی اور کی دلہن ہے، یا تو وہ غلط کمرے میں پہنچا دی گئی ہے، میری بیوی کہاں ہے وہ بتائیں۔ حضرت عبداللہ مسکراتے فرماتے، نہیں ابو صالح، خدا کی قسم وہ تمہاری ہی بیوی ہے، میری وہی بیٹی ہے جس کا تمہارے ساتھ نکاح کیا گیا ہے۔ کہا ہے بزرگوار آپ بزرگ ہو کے پھر اس طرح کیوں کہا آپ نے؟ کیا آپ نے جھوٹ کہا؟ کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے جو کچھ کہا صحیح صحیح کہا۔ میں نے کہا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کانوں سے بہری ہے، اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کی آواز کو سنا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ زبان سے گونگی ہے تو اس کے گونگے ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے آج تک خلاف شرع کوئی بات کہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ہاتھوں سے لولی ہے، شرع کے خلاف اس کا کوئی کام ہاتھ اس کا اٹھا نہیں ہے، پیر اس کے کبھی شریعت کے خلاف گئے نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر میں نے کہا کہ وہ پیروں سے جو ہے معذور ہے۔ خدا کی قسم یہ میری مراد یہ تھی، تم اس کو سمجھ نہ سکے، جاؤ یہ تمہاری ہی دلہن ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایسی نیک بیٹی کے لیے تم جیسے نیک شوہر کی ہی ضرورت تھی۔ میں پریشان ہوا کرتا تھا کہ میری بیٹی کا تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، اے رب کائنات اس کا جو جوڑا ہو، اس کے جو شریک زندگی ہو، اس کو تو خود مجھ تک پہنچا دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، جاؤ جس کا جو حصہ تھا وہ اس تک پہنچ گیا۔ یہ سرکار غوث پاک کی ماں ہے، یہ سرکار غوث پاک کے والد ہے۔ جب ایسی پارسا مات ہوتی ہے اور جب ایسا متقی پرہیزگار باپ ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی جیسا وقت کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر عالم یہ ہو کہ ہم تقوی پہ دھیان نہ دیں، عورت کی سب سے بہترین اور بہترین چیز کیا ہے معلوم ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے الادب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ بابا جان بتائیں، کہا بتاؤ سب سے بہترین عورت کیا ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ عرض کرتی ہے بابا جان دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے گھر کے تہہ خانے میں پڑھے۔ کہاں پڑھے؟ اپنے گھر کے تہہ خانے میں پڑھے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ میری بیٹی فاطمہ خدا کی قسم تو نے عورت کی فطرت کو پہچان لیا ہے۔ تو دنیا کی بہترین عورت یہ ہے کہ جو اپنے حسن و جمال کو صرف ظاہر کرے تو اپنے شوہر پر، اور جو شوہر کے علاوہ دوسروں پہ حسنوں کا اظہار کرتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں خدا کی قسم
सुनाने अबू दाऊद में आका ने फरमाया कि खुशबू लगाकर बेपर्दा बाजारों में गैर मर्दों के दरमियान से गुजरने वाली औरत जानिया है, जानिया है, जानिया है। 3 बार फरमाया। क्या फरमाया? जानिया है वो औरत। और इसमें औरत का कसूर नहीं है, इसमें मर्द का ही कसूर है। अब खुद ही मर्द अगर अपनी बीवी और औरतों को बेपर्दा घुमाए, उसमें औरत क्या करे भाई? और आजकल तो फैशन चला है भाई। फैशन क्या चला है? अभी शादियां होती है, स्टेज पे लड़की को लेके खुद ही खड़ा है, बेपर्दा दिखा रहा है। किसी जमाने में गैर मुस्लिम ने इतराज किया था कि भाई ये तो जुल्म है ना औरतों पे कि पर्दे में रख दिया आपने। ये खुद मुझसे इतराज हुआ था। एक अखबार था, पता नहीं अभी निकलता है कि नहीं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, वो लोकमत टाइम्स करके निकलता था नागपुर में। तो एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें कुछ मशहूर मारूफ जो लोग थे, उसमें मैं भी शरीक हुआ था। उसमें हमारे 2 इरशाद भाई थे हमारे साथ, आसिफ एडवोकेट करके आपने नाम सुना होगा, वो थे, बहुत सारे लोग थे। इस्लाम के टॉपिक्स पे कुछ करंट इशू पर वो गुफ्तगू थी और उसमें कुछ एतराज़ात किए जा रहे थे इस्लाम पर कि भाई आप जवाब दीजिए, मुतमईन कीजिए। सभी धर्म के 2-4 गुरु लाए गए थे। तो वहां पर तो कहा ये औरतों को दबा नहीं रहे हैं आप? वहां इतराज हुआ है कि साहब ये पर्दा, औरत को मर्द के बराबर का हक मिलना चाहिए। आज ये बड़े नारे लगते हैं औरत को हक मिलना चाहिए बराबरी का। हमने कहा भाई बराबरी का हक तब है कि एक बच्चा मर्द पैदा करे, एक औरत पैदा करे, तो तब हम मान लेंगे कि हाँ भाई बराबरी हो सकती है। जब फितरत ने ही बराबरी नहीं रखी तो तुम कहां से बराबरी करते हो? कहा कि ये औरत पर जुल्म है, काले कपड़ों में लपेट कर जकड़ के रख दिया है आपने। इन्हें पेश भी देखो कैसे करते हैं। हालांकि कोरोना ने बता दिया कि पर्दे में फायदे क्या है। कोरोना ने सिखा दिया इनको। और अगर कोई कहे कि नहीं ये तो कोरोना मजबूरी है, अच्छा मजबूरी है तो फिर वो आप ही के घर की गैर मुस्लिम लड़कियां जो गाड़ियां चलाती है तो मुंह पे कपड़े क्यों लपेट के चलाती है? कहा साहब वो सूरज की रोशनी से बचने के लिए कि हुस्न काला ना पड़ जाए, चेहरा काला ना पड़ जाए। हमने कहा जनाब पता चला पर्दा चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखता है। मैंने आप कितनी फितरत का इनकार करोगे? कहा ये काले कपड़े में जकड़ दिया है आपने। हमने कहा सुनो जनाब, ये लफ्जों से खेलने से कोई चीज की वैल्यू और अहमियत नहीं घट जाती। पर्दा असल में औरत की इज्जत का तहफ्फुज फराहम करता है। तुम कहते हो कि साहब पुराना धर्म हो जाता है, नए कवानीन की जरूरत है, और हमारा इस्लाम है कि जैसे जैसे जमाना आता है इस्लाम वैसे वैसे तरोताजा नजर आता है, इसलिए कि वो उसका निज़ाम, उसका कानून कयामत तक के लिए आया है। और जो कानून और निज़ाम कयामत तक के लिए है तो वह हर दौर के तकाजों को पूरा करना जानता है। जमानों के एतबार से उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है हमें कानून की। पर्दा तो मैंने कहा आपके अभी था, ये अलग बात है कि आप लोगों ने छोड़ दिया। तो उस वक्त मैंने अपने घर की किताब से हवाला नहीं दिया था। ये चीजें हमारे नौजवानों को याद करना चाहिए। हमने कहा पर्दे का आपका भी तस्वुर है, ये अलग बात है कि आपने छोड़ दिया है। आप जाइए जो है तुलसीदास की रामचरितमानस आप उठा के देखिए। रामायण है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। उसमें लिखा है कि बहर उनकी मैथोलॉजी है, हमें उस पर कोई बहस नहीं करना है, लेकिन एक जवाब देने का उसूल होता है कि मोतारिस के उसी के घर की किताबों से जवाब दिया जाए। तो हमने कहा कि जनाब देखिए तुलसीदास की रामायण है रामचरितमानस, उसके अंदर बाकायदा ही लिखा है कि जब सीता को रावण उठाकर ले गया तो रामचंद्र जी जो थे और लक्ष्मण जी जो थे वो सीता की तलाश में निकले। तो सीता ने क्या किया, अपने आभूषणों को फेंकना शुरू कर दिया थोड़े थोड़े दूर पे। कान की बालियां फेंक दी, हाथों की चूड़ियां फेंक दी, गले का हार फेंक दिया, माथे की बिंदियां फेंक दी, अंगूठियां फेंक दी, पैरों के छल्ले फेंक दिए, थोड़े थोड़े दूर पर फेंकते गई हो। मकसद क्या था, इन आभूषणों को देखकर, इन जेवरात को देखकर राम मुझ तक पहुंच जाएंगे। अब राम और लक्ष्मण जब निकले, जैसे थोड़े आगे बढ़े तो माथे की बिंदिया मिली। राम ने माथे की बिंदिया उठाई, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मेरे भाई देखो ये तुम्हारी भाभी की माथे की बिंदिया है। लक्ष्मण खामोश।
रामचरित मानस कहती है कि लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा। फिर बात आगे बढ़ी, आगे चले तो साहब चूड़िया गले का हार मिला। राम ने फिर वो हार उठाया, कहा देखो ये तुम्हारी भाभी के गले का हार है। लक्ष्मण अब भी खामोश। आगे बढ़े तो वो कंठ माला कुछ बोलते हैं, यहाँ लगाते हैं बाजू पे, बाजूबंद बोलते हैं उसको हमारी उर्दू में, हिंदी का एक वर्ड आता है उनका, बहरहाल वो बाजूबंद मिले। राम ने उठाया, कहा देखो ये तुम्हारी भाभी की। लक्ष्मण अब भी खामोश। चूड़िया मिली, राम ने कहा देखो ये तुम्हारी भाभी की चूड़िया। लक्ष्मण खामोश। आगे बढ़े, जैसे ही पैरों का एक छिबिया या छल्ला बोलते हैं, पैरों का वो छल्ला था, जैसे ही वो छल्ले को देखा लक्ष्मण दौड़ के गया। लक्ष्मण ने उठाया और कहा भैया भाभी के पैरों का छल्ला। क्या बोलते हैं उसको? बिछिया बोलते हैं। देखिए बिछिया। राम बड़े हैरान हो गए, कहा कि लक्ष्मण बात समझ में नहीं आई, माथे की बिंदिया के बारे में मैंने तुमसे पूछा कि ये भाभी की है तुम्हारे, तुम खामोश थे। मैंने हार के बारे में कहा, तुम खामोश थे। चूड़ियों के बारे में कहा, खामोश थे। मैं आभूषण बताता रहा, तुम खामोश थे। लेकिन जैसे ही पैरों की जो है बिछिया मिली, छल्ला मिला छोटा सा, तुम खुद दौड़ के उठा लिया और कहा कि ये भाभी की है। लक्ष्मण बताओ ये तुमने कैसे पहचाना? लक्ष्मण कहता है कि भैया जब भी मैं भाभी के सामने आया हूं तो मैंने भाभी के पैरों को देखा है, चेहरे को कभी नहीं देखा है। तो पर्दा तो आपके यहां भी था कि पर्दा ये था कि एक देवर भी अपने भाभी के चेहरे को नहीं देखता था। और फिर ऐसे लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं कि साहब इस्लाम में ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं, वो सही नहीं। अब इस पे भी लाते हैं कि भाई शादी का जो तस्वुर है आप लोगों के यहाँ 4-4 के तस्वुर है, इस पे भी एतराज होते हैं। 4 का तस्वुर सीखो हमसे भाई, 7 जन्मों का रिश्ता, एक से जो निभाया तो 7 जन्मों तक, जन्म जन्मांतर का रिश्ता। और आप लोगों क्या 4। असल में बेचारे खुद कुरान पढ़ते नहीं है, नाबलद है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम में 4 औरत रखने की इजाजत क्यों है। 4 रख सकते, रखना है ये जरूरी नहीं है। कुरान ने वाज़े तौर पर कहा, सूरह निसा में है, रब फरमाता है कि तुम चाहो तो निकाह 2 करो, 3 करो या 4 करो। और अगर इसकी तुम में इस्तिताअत नहीं है, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम बराबरी नहीं कर सकोगे, तो अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तो ये नहीं कहा कुरान ने कि खामोखा तुम 4-4 करो, 5-5 करो, 3-3 करो, अपनी हैसियत के हिसाब से। अगर एक की किफालत कर सकते हो तो एक ही काफी है। अब बराबरी का सलूक कैसे इस्लाम में बताया, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी इसकी। कहा कि शरीयत ये कहती है कि 2 औरत हो तो दोनों में जो मर्द इस तरह की बराबरी कर सकता हो तो उसे ही हक है कि वो 2 निकाह करे। अब बराबरी की मिसाल ऐसी दी कि अगर 2 तरबूज लाए तो बराबरी ये नहीं है कि एक तरबूज उठाया एक बीवी को दे दिया, दूसरा तरबूज उठाया दूसरी बीवी को दे दिया और कहा देखो साहब बराबरी, दोनों को 2-2 तरबूज ला के दिया ना एक। इमाम गज़ाली फरमाते नहीं, अगर एक का तरबूज फीका निकल गया तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो बराबरी यह है कि दोनों तरबूज को आधा आधा काटे, इस तरबूज का आधा ले, उस तरबूज का आधा ले, इस तरबूज का आधा ले, उस तरबूज का आधा ले, इस तरह दोनों बीवियों को बंटवारा करे। यह है अदल। और आका ने फिर साथ में उसके एक तंबीह भी फरमा दी, कहा कि सुनो, जो 2 निकाह करता है या 3 निकाह करता है और अपनी बीवियों के दरमियान में अदल नहीं कर सकता, कयामत का दिन इस तरह आएगा कि उसका एक बाजू झुका हुआ होगा और कौमें और लोग देखकर समझ लेंगे कि इसने अपनी बीवियों के साथ नाइंसाफी की थी, बराबरी का सलूक नहीं किया, और उस वक्त ये उसके लिए रसवाई का सबब बनेगा। वहां उसको रसवाई होगी, उस पर पूछ होंगी, उस पर गिरफ्त की जाएंगी। और याद रखिए अल्लाह की गिरफ्त कोई मामूली नहीं होती है। ये कोई दुनिया के जज और दुनिया की पुलिस की गिरफ्त नहीं है कि जनाब रिश्वत देके छोड़ दिया जाए। वहां गिरफ्त हो गई तो सजा ही है, वहां पे छोड़ नहीं है, छुटकारा नहीं है। तो अगर इत्तेदाल रख सकता है, अदल रख सकता है तो तब निकाह की इजाजत है, वरना नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 का तस्वुर क्यों दिया गया हमारे? असल में इसकी हिकमतें हैं। हमारे एक दोस्त है माशाल्लाह हयात है, सैयद कमरुद्दीन साहब, मुफ्ती आजम के मुरीद है, सभी जानते हैं। सैनिटरी की दुकान है जनाब की, कमर भाई बोलते हैं हम लोग। उनके एक ज़माने में काशी के एक पंडित आया करते थे, नल वगैरह, ये क्या बोलते हैं उसको यार,
कौन सा कारोबार बोलते हैं उसको, हाँ, सैनिटरी का। हमारे एजाज भाई भी उसी से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह, सैनिटरी के आइटम रखते हैं। तो वो काशी के नल रखते थे, एक पंडित था वो नल सप्लाई करता था, तो वो आके कमर भाई को हिंदुइज्म समझाता था। तो हमारे कमर भाई जो है थोड़े मजाकिया टाइप के इसको खेलते थे। अब वो पंडित ये समझते थे, बीच में एक दौरा चला था ना घर वापसी, हमने कहा घर ही वापस होना है तो हजरत आदम पहला घर है ना, वहां पे हो जाओ। तो देख लो आदम का धर्म क्या था, मजहब क्या था, इस्लाम था। तो वापस होंगे तो इस्लाम पर ही आना पड़ेगा ना। हम भी जो बोलते हैं घर वापसी, घर वापस आ जाना चाहिए। 365 को ले लिया तुमने, एक खुदा पहले आया ना, 365 बाद में आया, तो 365 को छोड़ो एक की तरफ आओ, यही तो घर वापसी है। तो वो एक बार ये हुआ कि कमर भाई से कहते यार हमारे एक दोस्त है, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। अब वो कई दिन चलता रहा, एक दिन साहब वो मिला दिया उन्होंने। तो पंडित जी आ गए साहब मिलने के लिए, गुफ्तगू शुरू हुई। तो पंडित जी ने पहले कहा देखो साहब फारूक साहब ऐसा है, फ्रैंकली बात करना है बोले अपने को। मैंने कहा बिल्कुल, आप खुलकर जो लैंग्वेज में जिस जबान में जैसा चाहे वैसा बोले, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है कि अगर मैं भी कुछ फ्रैंकली बोलूं तो आपको सुनना पड़ेगा। बोले हाँ नहीं बिल्कुल। बोले क्या अपन कोई बोले धर्म के ठेकेदार थोड़ी, आपने बोले समझना समझाना है। ये सारी बातें वहाबी हो या कोई भी हो उस वक्त तक ही करते जब तक उनको लगता है कि नहीं अपन तो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, और जब उनके खिलाफ जाने लगती है तो वे चिड़चिड़ाहट आने लगती है। चलो बात शुरू। तो उन्होंने कहा साहब ये 4 शादी का क्या तस्वुर है। हमारे यहाँ देखो साहब एक पत्नी के साथ कई जन्म गुजार लेता है, और आप क्या बोले अजीब तस्वुर है, दुनिया में है तो 4 और फिर बोलते जन्नत में 70। यानी आप लोगों के अजीब ही मामला है। मैंने कहा असल में 4 शादी बुरी इसलिए लग रही है कि जिस जमाने में जिस दौर में हम बात कर रहे हैं इसके तकाजे और हैं, और जिस जमाने में 4 निकाह पैगंबर ने जब जायज़ करार दिया उस दौर के तकाजे और थे। दौर के हिसाब से बातों की अहमियत होती है, दौर बदल जाए तो कुछ बातें अजीब सी लगती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वो बात गलत है। मैंने कहा सुनो हमारे यहाँ पैगंबर का क्या तस्वुर है। आप क्या है कि एक ही अर्धांगनी आधा धड़, तो एक ही अर्धांगनी, और हमारे यहाँ क्या है 4 रख सकते हैं। तो 4 रख क्यों सकते हैं, क्यों इसकी गुंजाइश रखी? गुंजाइश लग रही कि जिस जमाने में पैगंबर कह रहे हैं वो जमाना था जंगों का, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता था, और उस दौर की जो जंगें होती थी आज जैसी जंगें नहीं होती थी कि पत्थर के पीछे बंदूक लेके बैठे हैं तो घंटों में एक ही मर रहा है। 2-2, 3-3 दिन हमले हुए तो कितने मरे? बोले 5 मरे। वो जंगें ऐसी नहीं होती थी, तलवारों की जंग थी। जब 2 आमने सामने हो गए तो मिनटों में फर्क नतीजा सामने आएगा, और 2 का मुकाबले का मतलब 1 का मरना यकीनी। तो जब जंगें होती थी तो नतीजा क्या होता था, इधर से 1 लाख की फौज, उधर से 1 लाख की फौज। अब इधर भी लोग मरे उधर भी मरे, तो अब मुसलमान लड़ने गए, मुसलमान भी मरे। तो अगर मान लीजिए 1 लाख की फौज मुसलमानों की गई, 50,000 लोग उसमें मर गए, और 50,000 में समझ लीजिए कि आप 25,000 शादीशुदा थे, 25,000 कवारे थे। हालांकि शादीशुदा ज्यादा होते, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो 25,000 लोगों की शहादत का मतलब 25,000 औरतें बेवा। 25,000 औरतों को अगर एक औरत का एक बच्चा पकड़ ले, अब जरूरी नहीं 1 हो 2, 3, 5 ज्यादा भी हो सकते, लेकिन एक पकड़ ले, तो एक ही जंग का नतीजा क्या हुआ कि 25,000 औरतें बेवा, 25,000 बच्चे यतीम। तो पैगंबर ने तस्वुर दिया कि तुम 1 बीवी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ताकि जब जंग से लौटे तो अपने वो अहबाब, वो तुम्हारे मुजाहिद दोस्त जो शहीद हो गए उनकी बेवाओं से निकाह कर लो, ताकि उन्हें सहारा मिल जाए, उनके बच्चे को बाप मिल जाए। और फिर बराबरी और अदल ऐसा रखा कि जब तुमने दूसरा निकाह कर लिया तो उस बीवी का भी प्रॉपर्टी में उतना ही हक है जितना पहली वाली का। यह नहीं है कि पहली वाली का ज्यादा दूसरी वाली का कम। फिर ये दूसरी वाली का जो बच्चे पैदा हुए इसका भी उतना ही हक जितना पहली बीवी से बच्चे पैदा हुए। बच्चों में प्रॉपर्टी की तकसीम में कोई कमी ज्यादती नहीं, ये अदल और इंसाफ। और आप क्या किया, जब आप क्या अर्धांगनी थी, एक ही धड़ को 7 जन्म तक लेके चलना है, तो अब जंग हुई, मरे तो क्या करे, सती कर दो, जला दो,
تو میں نے بتائیے اسلام کا تصور زیادہ بہترین لگتا ہے آپ کیا کہ آپ کا دھرم کا زیادہ لگتا ہے؟ تو چڑ گئے، کہا نہیں صاحب اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی، آج تو نہیں ہوتی نا، تو آج آپ یہ قانون بدل کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا دیکھیے پہلا جواب تو اس کا ہے کہ ہم قانون اس لیے نہیں بدل دیتے کہ جس نے قانون بنایا اس کو اختیار ہے کہ وہ بدلے، جنہوں نے بنایا ہی نہیں، جن کی بنانے کی اوقات نہیں، وہ بدلنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہ قانون اللہ نے بنایا، وہ چاہے تو منسوخ کرے، منسوخ کے لیے نبی کی ضرورت، نبی ہے نہیں۔ اور قانون میں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چار کرنی ہی پڑیں گی، کر سکتے تو کنڈیشن پائی جائیں گی، ضرورت محسوس ہوں گی تو کی جائیں گی، اور اگر نہیں ضرورت ہوں گی تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آج بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے جنگ کی اس دور کی مثال دی، آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نکاح کرے اور اس کی جو بیوی ہے ایسی بیمار ہو جائے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں، نسل نہیں بڑھ سکتی، تو اب کنڈیشن پائی جا رہی ہے تو شریعت نے رکھا ہے گنجائش کہ دوسری کر سکتا ہے۔ یہ نہیں شریعت نے کہا جاؤ اب عیاشیاں کرو، ادھر ادھر منہ مارو اور حرام نسل پیدا کرو، اور حرام ایسے بچے پیدا کرو کہ وہ بچے بڑے ہو تو باپ کو بھی کوستے ہوئے نظر آئے کہ کم بخت نے اپنی عیاشی کے لیے ہمیں تو پیدا کر کے چھوڑ دیا، ہمیں نام تک نہیں دیا، اور وہ ساری زندگی وہ بچہ بلا قصور، بغیر کسی قصور کے سزا پاتے رہے کہ ہر کوئی اس کا دوست، اس کا پڑھنے والا ساتھ میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے والا اس کو حرامی بولتا رہے۔ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا کنڈیشن پا، پھر میں نے کہا پنڈت جی دیکھیے، مان لیجیے اگر آپ کی بیوی ہی مر جائے، آپ نے شادی کی اور جوانی میں بیوی مر گئی، تو اب آپ دوسری کریں گے کہ نہیں؟ کہ اب اگلے جنم کا انتظار کریں گے؟ اگلے جنم میں وہی ملیں گی، اور پھر اگلے جنم میں بھی ملی اور پھر مر گئی، جبکہ ضرورت اس جنم میں ہے۔ یا آپ کی بیوی ہے، میں نے کہا خدا نہ کرے کہ وہ کینسر کی مریض ہو گئی، کسی کام کی نہیں، تو یہاں اسلام میں تصور دیا کہ پہلی بیوی اگر اس طرح خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو دوسری بیوی لا لے کہ بھائی تیری بھی ضرورت پوری ہو، اس کی بھی خدمت ہوتے رہے۔ تو وہ چڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ سب آپ مثالیں دے رہے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میں بھی چڑ کے کہا، میں نے کہا پنڈت جی آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور وجہ یہ ہے کہ جن کے دھرم میں ایک دروپتی کے 5 پانڈو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کو ایک پتی کی 4 پتنیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک پتی کی ایک پتنی کے 5 پتی، 5 پانڈو تھے نا، وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں آپ کو، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس طرح کے بیہودہ اعتراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اسلام ایک ایسا، اس کا شادی کا بھی جو نظام ہے نا اپنی جگہ اتنا بہترین ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا بہترین نظام ہے ہمارے یہاں؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کی اجازت لی جائے، اور اجازت کے بارے میں کتنی تاکید کی اللہ کے نبی نے۔ حضور نے فرمایا کہ کواری لڑکی سے بھی اجازت لو، کواری سے اجازت لو۔ اور کواری کا حضرت عائشہ کہتی ام المومنین یا رسول اللہ کواری لڑکیاں عموماً شرم کی وجہ سے اجازت نہیں دیتی، تو حضور نے فرمایا اگر وہ مسکرا دے یا شرما جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ راضی ہے۔ مگر اگر عورت بیوہ ہو، اس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے، طلاق شدہ نکاح ہو رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ مسکرانا اور شرمانا کافی نہیں، اس کو زبان سے کہنا پڑے گا کہ نکاح منظور ہے یا نہیں۔ اور اجازت کا مطلب کیا ہے ہمارے یہاں؟ یہ بھی ایک تصور غلط۔ اجازت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پورے مہمان آ گئے، سب بیٹھے، قاضی صاحب بھی بیٹھے، رجسٹر بھی کھول لیا سب، اب اس وقت پورے بھیڑ اور مجمع میں جا کے کہہ رہے ہیں جناب آفاق صاحب کے نکاح میں آپ کو دیا، قبول کیا؟ اب بیچاری شرما شرمی ہاں ہی بولیں گی، پتہ ہے کہ نہیں بول دوں گی تو صاحب کتنا بڑا بوال ہو جائے گا، یہاں پہ ابا کی عزت کا سوال ہے، چچا کی عزت کا سوال ہے۔ یہ اجازت نہیں ہے، یہ تو نکاح کی اجازت ہے، رشتے کی اجازت الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اجازت لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسند احمد میں لکھتے کہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی اپنی کسی بیٹی کا نکاح فرماتے تو اپنی بیٹی سے ان لفظوں میں اجازت لیتے۔ حضرت فاطمہ کے لیے جب حضرت علی کا پیغام آیا تو حضور فاطمہ کے پاس آئے، کہا کہ فاطمہ علی تمہارا ذکر کر رہے ہیں، علی تمہارا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ حضور کی کیا مراد ہے، چنانچہ شرما کے چلے گئی، تو آپ سمجھ گئے گویا یہ نکاح کے لیے تیار ہے۔ تو حضور کہتے ہیں عورت سے اجازت لو۔ اور اس میں پھر کیا ہے؟ نکاح میں جو شرط ہوتی ہے ایجاب و قبول، 2 لفظ سنتے ہیں نا، ایجاب مرد کی طرف سے اور قبول عورت کی طرف سے۔
تو مرد کی طرف سے یہ ایجاب ہے، آفر ہے کہ اتنے مہر کے عوض میں تجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اور عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا۔ عورت اگر انکار کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو راضی نہیں کر سکتی۔ شریعت نے کہا کہ اگر لڑکی نکاح کے لیے تیار نہ ہو تو نہ اس کا باپ اس کو مجبور کر سکتا ہے، نہ اس کی ماں، نہ اس کا بھائی، بلکہ حاکم وقت بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار دیا گیا ہے۔ حضرت خنسہ ابن خزام ایک خاتون ہے، صحابیہ ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان کے دیور نے نکاح کا پیغام دیا۔ آدمی کا انتقال ہو جائے تو دیور سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ دیور سے نکاح ہو جائے، کیونکہ وہ خاندان، وہ فیملی بہت اچھی تھی، تو وہ اپنے دیور سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن والد صاحب راضی نہیں ہوئے، انہوں نے زبردستی ایک دوسری جگہ نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا، وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا اللہ کے نبی، میرے والد نے زبردستی میرا نکاح دوسری جگہ کر دیا، جبکہ اس نکاح سے میں راضی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا، کہا یہ خنسہ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہتی ہے، لیکن میں نے دیور سے، اس کے دیور سے بہتر اس لڑکے کو چاہا، سمجھا، اس لڑکے کو چاہا کہ وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں نے بہتر جگہ نکاح کیا۔ حضور نے فرمایا وہ نکاح ہی نہیں ہوا، دونوں میں جدائی کروا دو۔ دونوں میں جدائی کر دی گئی۔ مگر اس کی بخاری میں تو اتنا ہی ذکر ہے، مگر امام ابن حجر اس کی تشریح کرتے کہتے کہ حضرت خنسہ کہتی ہے یا رسول اللہ اب میں اسی شخص کے ساتھ رہتی ہوں جو میرے والد نے جس سے نکاح کیا، میں صرف عورت کا حق جاننا چاہتی تھی، اب میرے والد نے کر دیا تو اب میں زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ لیکن یہاں ایک پیغام دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو لڑکی کی اجازت سب سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ کیا آتا ہے؟ مہر کا۔ مہر عورت کا حق ہے، اور مہر ایک یہ الگ بات ہے کہ آدمی اتنی ہی مہر مقرر کرے جو اس کی اپنی حیثیت ہے، حیثیت سے زیادہ نہ ہو، لیکن اس میں عورت کی جو ہے طرف سے مہر کی جو ہے ایک وہ رکھا گیا ہے شریعت میں کہ جتنے پہ مہر پہ عورت راضی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے رکھے، اس میں عورت کی اس میں بھی رضا کا حکم ہے کہ جب مہر مقرر کرے، مہر مقرر کرنے کے لیے جب بیٹھتے فیملی کے لوگ تو لڑکی کو بتایا جائے، لڑکی کے باپ یا اس کی ماں یا اس کی بہن جو بھی اس سے قریبی ہو اس کے ذریعے اس کو اطلاع دی جائے کہ بھائی اتنا مہر رکھا گیا ہے، لڑکی اگر راضی ہو جائے تو اتنا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ساری شریعت کے تقاضے ہیں، تو ان تقاضوں کو ہمیں اسلام کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ہونے والی تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔